إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیو دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کا پورا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اگر سورۃ الفاتحہ کی ترجمہ اور تفسیر کو غور سے سمجھ کر پڑھا جائے تو پورا قرآن مجید سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دو باتیں ذہن میں بٹھا لے، ایک تو عقیدہ قرآن سے لے لیں اور اعمال سنت سے لے لیں کہ میری سوچ، میرا عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا اور میرے تمام اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، دنیا بھی خیر اور برکت سے گزرے گی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیں۔ ہمارے جتنے بھی ملک کے اندر مسائل ہیں نا، ان کی جڑ میں جا کر دیکھیں نا تو یا ہمارے عقائد خراب ہوتے ہیں یا ہمارے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہوتے۔ ان دونوں پر محنت کی ضرورت ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کا اگر خلاصہ دیکھا جائے نا کہ پورے قرآن کا خلاصہ تو سورۃ الفاتحہ ہے، تو سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہوگا؟
وہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس میں عبادت بھی آ گئی اور اس میں مدد بھی آ گئی کہ مدد بھی اللہ سے مانگنی، عبادت بھی اللہ سے کروانی۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید بڑی پسند ہے۔ یاد رکھیں وہ بڑی قادر، رحیم، شفیق ذات ہے، لیکن اسی رب نے اسی کلام مجید کے اندر اعلان فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس ایک گناہ شرک کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ شرک نہیں معاف ہونا۔ اب شرک کے بارے میں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں شرک کرتا کہاں ہوں۔ آپ ہندوستان میں جائیں، جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں نا، وہ بھی اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے۔ کوئی ہندو آپ کو نہیں کہے گا کہ میں مشرک ہوں۔ کوئی ہندو یہ نہیں کہے گا کہ میں اس خدا کو نہیں مانتا جو عرش بریم پر ہے۔ یہ بھی ان کا عقیدہ ہے، وہ اس اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ کبھی یہ کرکٹ میچ وغیرہ ہو نا، تو ان کے پلیئر بھی کوئی اچھا کھیلے تو وہ بھی آسمان کی طرف ایسے دیکھتے ہیں۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ اصل خدا جو ہے نا وہ آسمانوں میں ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، پچھلی کسی خطبہ جمعہ میں یہ بات ہوئی تھی کہ ہم ایک نقطے پر ابھی تک اکٹھے نہیں ہو پائے۔ ہم جتنے بھی مسلمان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی عمر 50 سال ہے، کوئی 40 سال ہے، کوئی 25 سال ہے، عمریں گزر گئی، ہم اس ایک نقطے پر اکٹھے نہیں ہو سکے کہ اللہ کہاں ہے۔ آپ پورے بازار میں ایک سروے کر کے دیکھ لیں کہ یہ سوال رکھ دیں لوگوں کے آگے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، نبی کریم کے پیروکار ہیں، اللہ کہاں ہے؟ تو اس سوال پر آپ کو رائے مختلف ملیں گی۔ جو سب سے زیادہ ہے نا لوگوں کا موقف، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ اکثر لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اب عقیدہ ہے نا، تو عقیدہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کے مطابق ہمیں سیٹ کرنا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دل میں ہوتا ہے۔ اس پر بڑی غزلیں بھی بنی ہیں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، دلوں میں اللہ بستا ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ بعض لوگ ہی اللہ کے مقام تک نعوذ باللہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ من گھڑت واقعات بھی بنے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہی خدا ہے۔ یہ عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ ہے کہاں؟ تاکہ ہم یہ مسجد کے مسلمان ہی کسی بات پر متفق ہو جائیں کہ بھئی ہمیں پتہ ہے قرآن یہ کہتا ہے، نبی کریم کی حدیث اللہ کے بارے میں یہ فرماتی کہ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنے بڑے مسلمان ہو کر عمریں گزر گئی اور ہمیں اپنے رب کا ہی تعارف نہیں ہے کہ اللہ ہے کہاں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق نہیں چلے گا، میری سوچ کے مطابق نہیں چلے گا۔ وہ اس کی جان فشانی کے ساتھ، محنت کے ساتھ پوری تفتیش کرے گا کہ میں اپنے رب کو ڈھونڈوں تو صحیح، اللہ ہے کہاں، اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے۔ تو اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ کا قرآن الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العزت رحمان جو ہے نا وہ عرش عظیم پر مستوی ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اب میں آپ کو کہوں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ایک اور عالم دین کہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ہے، کوئی کہے کہ کائنات ساری اللہ ہے، ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا قرآن مجید کیا فرماتا ہے۔ تو آج کے دلائل کے بعد یا تو آپ اس بات پر متفق ہوں گے کہ جو دلائل بتلائے گئے ہیں وہ درست ہیں، ان کو چیک کیا جائے، اور میرا عقیدہ آج کے بعد میرے رب کے بارے میں کلیئر ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو میں کراس چیکنگ کروں، کسی اور سے بھی پوچھوں کہ مجھے یہ بتلایا گیا ہے، تو کوئی اور موقف بھی ہے تو دلائل کے ساتھ وہ بھی سن لوں، پھر اس کے بارے میں جہاں آپ کا دلی کیفیت زیادہ ہوگی اس کو مان لیں۔ یقین مانی آج دین سیکھنا بڑا آسان ہے، پہلے مشکل ہوتا تھا۔ لوگ پیدل سفر کر کے جاتے تھے، گھوڑوں اونٹوں پہ جاتے تھے دین سیکھنے کے لیے۔ کوئی چیدہ عالم دین تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ،
امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، دیگر محدثین، ان کا اعلان ہوتا تھا نا، کبھی لوگ بتاتے ہوتے تھے، اسپیکر بھی نہیں ہوتے تھے، کہ یار امام بخاری فلاں جگہ پر تشریف لا رہے ہیں، ان کا درس ہے، تو لوگ کئی کئی کلومیٹر پیدل سفر کر کے جایا کرتے تھے کہ امام صاحب کا درس ہے، جا کر ہم نے سننا ہے۔ اور یہ کچھ 800 1000 سال پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ آج سے کچھ 100 150 سال پہلے تک بھی ایسے ہوتا رہا کہ لوگ علماء کے دروس سننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب چونکہ سوشل میڈیا عام ہو گیا، انٹرنیٹ عام ہو گیا، اب علماء جن کو آپ نے ظاہری طور پر نہیں بھی دیکھا ہوا نا، وہ نیٹ کے ذریعے سے آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت کراچی کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے حضرت علامہ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی، محدث الاثر ہے، اس دور کے بہت بڑے محدث ہیں۔ آپ میں سے اکثریت نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی نے شاید نام سنا ہو۔ آپ یوٹیوب پر لکھیں مولانا عبداللہ ناصر رحمانی، آپ کو ان کے بے شمار لیکچرز آپ کے سامنے آ جائیں۔ ہم نے نام سنا تھا سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کو لقب ملا تھا شیخ العرب والعجم، کہ عربی بھی ان کو اپنا شیخ مانتے تھے۔ آپ ان کا نام لکھیں یوٹیوب پر، آپ کو ان کے لیکچر مل جائیں گے، ورنہ وہ تو دنیا سے ہی چلے گئے، جنہوں نے ان کے پاس بیٹھ کر پڑھا یا سنا وہ تو ان کو جانتے ہیں۔ ایک مسئلہ پیش آ گیا نا آپ کو دین کا، آپ بڑے صدقے دل کے ساتھ اس کی تحقیق کیا کریں، علماء سے بھی پوچھیں، انٹرنیٹ سے بھی مدد لیں، اسلام 360 ایپ ہے اس سے دیکھیں، چیٹ جی پی ٹی سے دیکھیں، ہر مسلک کے عالم دین کے پاس جا کر وہ مسئلہ پوچھیں۔ اپنے لیے دروازے بند مت کریں، ہم سارے مسلمان بھائی ہیں، مجھ سے پوچھے، ایک اور عالم دین سے پوچھے، ایک اور عالم دین سے پوچھے۔ جب 4 5 جگہوں سے بندہ پوچھتا ہے نا، تو اللہ نے ہمیں انسانی عقل، بڑی سلیم الفطرت عقل دی ہوئی ہے، ہم نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو فلاں عالم دین نے بات کی ہے نا، دلائل کی روشنی میں ان کی بات میں وزن ہے، وہ ٹھیک ہے، اور وہ اپنا لیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص دین کے کسی مسئلہ میں شک میں پڑ جائے نا، اور وہ پھر اس کی جستجو کرے، اس کو ڈھونڈے، اس کی تفتیش کرے، اس کے دلائل تلاش کرے، علماء کے پاس جائے، اگر اتنی محنت کے بعد وہ صحیح مسئلے تک پہنچ گیا تو اس کے لیے 2 اجر ہے، ایک اس مسئلے پر عمل کرنے کا اور ایک اس مسئلے تک پہنچنے کا، اس نے بڑی تلاش کی ہے۔ اور اگر پوری انویسٹیگیشن کے بعد، پوری تحقیق کے بعد وہ غلط مسئلے پر یقین اس کا بن گیا ہے نا، تو 1 اجر اس کے لیے پھر بھی ہے، کیونکہ اس کی نیت صاف ہے اور کوشش اس نے پوری کی ہے، اس کا دماغ اس بات پر اٹک گیا ہے کہ یہی مسئلہ ٹھیک ہے۔ 1 اجر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کو پھر بھی ملے گا کہ جو اس نے تحقیق کی ہے۔ لیکن تحقیق کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، پوچھتے رہیں، ڈھونڈتے رہیں۔ ہم نے صرف دین کو نہ لاوارث چھوڑ دیا عزیز بھائی، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے اس ممبر پر کھڑے ہونے والے پر، مسجد کے امام پر، علماء پر۔ یہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یاد رکھیے، مولوی ازم، عالم دین ازم، قاری صاحب، یہ کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ حاکم وقت ہی عالم دین ہوگا، حاکم وقت ہی امام ہوگا، حاکم وقت ہی آپ کو مسئلے بتائے گا، یہ شریعت ہے۔ اس کی بات میں پھر اثر بھی ہوتا ہے، وہ اپنی بات منواتا بھی ہے کہ میں نے دین پڑھا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، میں علاقے کا ڈی سی ہوں، اس بات پر عمل ہونا چاہیے، لوگ مانیں گے۔ لیکن وہی ایک شعبہ بن گیا، مولویوں کا شعبہ، قاریوں کا شعبہ، نعت خوانوں کا شعبہ، اور اس کے اندر ریاکاری اور پیسہ اتنا انوالو ہو چکا ہے۔ آپ ملک کا بڑے نام جتنے بھی ہیں، نعت خوانوں میں، قاریوں میں، عالم دین میں، کسی کو پاک بدن بلا کر دیکھ لیں، آپ افورڈ ہی نہیں کرتے ان کی تقریر کروانا۔ یہاں اکثریت پہلے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانے پڑیں گے، پھر موقع پر دینے پڑیں گے، تب جا کر وہ آپ کے لیے تقریروں کے لیے آئیں گے۔ کمرشلزم آ گئی ان چیزوں۔ بہرحال ایک تو دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر، عرش کہاں ہے، یہ سارا واقعہ کھول کر بیان کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کو عرش عظیم پر لے جایا گیا ہے۔ اگر اللہ ہر جگہ پر ہوتے نا ذاتی لحاظ سے، تو حضور کو عرش عظیم پر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو خانہ کعبہ میں ملاقات ہو سکتی تھی۔ اگر اللہ دل میں ہی ہوتے
تو نبی کریم کو عرش پر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ باقاعدہ جسمانی لحاظ سے پیارے پیغمبر اللہ کے عرش پر گئے ہیں۔ 7 آسمان، 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی جو ہے نا زمینوں اور آسمانوں کے اوپر وسعت رکھتی ہے، اور وہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ کیسی کرسی ہے، اللہ ہے کیسا، اللہ کا وجود کیسا ہے، اس میں نہیں پڑھنا۔ شیطان پھر بعض اوقات نا سوال ایسے ایسے پیدا کرتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں کہ انسان کفر تک چلا جاتا ہے۔ ہمیں غائبانہ یقین کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ہیں، عرش پر ہیں۔ ایک اور دلیل ہے کہ اللہ عرش پر ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت تہجد کا وقت ہوتا ہے نا تو آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اپنے عرش سے۔ یہ جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے نا، اس پر خود تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو پکار پکار کر فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جس کی میں بخشش کر دوں، ہے کوئی پریشان جس کی میں پریشانی دور کر دوں، ہے کوئی تنگ دست جس کی میں تنگ دستی دور کر دوں، رزق کی فراوانی کر دوں۔ تو ہم بد نصیب ہیں کہ اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ رحمتیں لوٹنے کا ٹائم ہے، اللہ سے ملاقاتوں کا وقت ہے، اللہ خود تشریف لاتے ہیں آسمان دنیا پر اور صدائیں لگاتے ہیں زمین والوں کے لیے کہ آؤ تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا جی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان اللہ کاتب کتابا، اللہ نے ایک خود کتاب لکھی ہے جس کا نام لوح محفوظ ہے، وَهُوَ عِندَهُ عَلَى الْعَرْشِ، اور وہ اللہ کے پاس عرش عظیم پر۔ یہ 3-4 دلائل جو ہے نا، یہ ہمارا پہلا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں درست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش عظیم پر ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا اللہ ہر جگہ پر ہے، یہ عقیدہ بھی درست ہے لیکن ذات کے لحاظ سے نہیں۔ وہ کس لحاظ سے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اب کوئی بندہ یہ عقیدہ بنا لے کہ بھئی اللہ تو عرش پر ہے اتنا دور، اب مجھے ضرورت پڑ گئی یہاں پر زمین پر، تو میری بات فرشتے لے جائیں گے، کب پہنچے گی، کب واپس جواب آئے گا؟ تو اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں تیری شارگ سے بھی قریب بیٹھا ہوں میں عرش پر، لیکن میرا علم اور میری طاقت اتنی ہے کہ میں تیری شارگ سے بھی قریب ہوں، تیرے اپنے وجود سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، تاکہ لوگ نا امید نہ ہو اللہ کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے میرے پیارے پیغمبر آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں نا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کدھر ہے، تو ان کو کہو کہ اللہ بڑا قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں آگے سے اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ہم اللہ کو اللہ 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 یا اللہ اللہم پکارتے ہیں نا، اللہ ہماری ہر پکار کا جواب دیتے ہیں کہ یا عبدی یا عبدی، میرے بندے میں سن رہا ہوں، بتا کیا چاہتا ہے۔ اب ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی اس لیے یقین کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس یقین سے مانگتے رہیں اللہ سے کہ میرے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ اللہ، میرا اللہ فوراً سنتا ہے، اور اللہ اس لفظ کے نکلنے کے بعد فوراً فیصلے فرماتا ہے، رد نہیں جاتی دعائیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس خزانے سے اس در سے کسی کی پکار رد چلی جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، بعض اوقات اللہ فوراً قبول کرتے ہیں، بعض اوقات تاخیر سے قبول کرتے ہیں، اور بعض اوقات قیامت کے دن ہماری یہی دعائیں قبول کی جائیں گی جو دنیا میں ہم مانگتے رہے، اور اس دن لوگ حسرت کریں گے۔ یاد رکھیے گا، لوگ کہیں گے کہ کاش دنیا میں دعائیں قبول نہ ہوتی، آج سارا بدلہ مجھے آخرت میں دے دیا جاتا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمارا رب بڑا رحمان ہے، بڑا غیور ہے، رب بڑی عظیم ذات ہے۔ اللہ اپنی توحید میں شرک نہیں برداشت کرتا، کبھی بھی اس مالک کے بدلے میں، اس مالک کے مقابلے میں کوئی اور ذات آنی ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تو ہی ہے مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولادیں دینے والا، رزق دینے والا، کاروبار میں ترقیاں دینے والا، زندگی اور موت دینے والا۔ اللہ تو ہی ہے، اور کس کے در کے پاس ہم چلے جائیں؟ تو جتنا تعلق مضبوط ہوگا نا، اتنے پھر ثمرات بھی زیادہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو
اپنی توحید کا پرچار کرنے، اپنے ایمان کو قرآن کے عقیدے کے مطابق بسر کرنے اور اپنے تمام اعمال کو نبی کریم کی سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میں آخر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے یہاں کے بعض بھائیوں نے نا سیلاب زدگان کے لیے نام میں نہیں لینا چاہتا، اس وقت بھی مسجد میں موجود ہیں، اللہ ان کی نیکی کو قبول فرمائے۔ آپ کے بھائیوں نے وہاں پر جا کر خود سیلاب زدگان میں کھانے تقسیم کیے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں۔ اور جنہوں نے یہ کیا ہے نا انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے، انہوں نے وہاں پر جا کر مدد کی ہے، اللہ ان کی مدد کو قبول فرمائے۔ لیکن آپ ابھی بھی چلے جائیں، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، دریا ہٹ گیا ہے، پانی چلا گیا ہے، لیکن یہ لوگ ابھی تک بھی کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو بالکل دریا کے پیٹ میں، جنہوں نے اپنے بینیاں وغیرہ بنائی ہوئی تھی، اپنے گھر بنائے ہوئے، فصلیں ہو گئی، چارہ ختم ہو گیا، سارا برباد ہوا ہوا ہے، ان کو کم از کم مہینہ ڈیڑھ واپس جانے میں لگے گا اپنی جگہوں پر آباد ہونے میں، اور نئی فصل تو پھر گندم کاشت ہوگی اور وہ آگے اپریل مئی میں آنی۔ بھوکے نہیں مریں گے، رازق اللہ ہے، اللہ ان کو رزق کا بندوبست کر دے گا کہیں نہ کہیں سے، لیکن ہم وہ لوگ ہوں جو مسلسل ان کے ساتھ تعاون میں لگے ہوئے، بھولنا نہیں ہے بھائیوں۔ اللہ ہمارا رزق جو اللہ نے مجھے عطا کیا، اللہ نے آپ کو عطا کیا، اللہ ان پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔